السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم ڈاکٹر ظہر عمر احسان۔ اچھا، آج کی جو ٹریننگ ہے یہ والی، اس میں آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ جب آپ لوگوں نے جوائن کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نیو اسٹارٹرس کو یہی کنفیوژن ہوتی ہے کہ بھی ہم نے جوائن کر لیا، ہم نے ٹریننگ دینا شروع کر دی، ہمیں PDF مل کے، ہمیں ریٹن مٹیریل مل گیا، مگر ہم نے کرنا کیا ہے، وہ ہم یہ پوچھ رہتے ہیں کہ ہم شروع کہاں سے کریں، ہم اسٹارٹ کہاں سے کریں۔ تو میری اس ٹریننگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ آپ لوگوں نے جوائن کر لیا ہے تب آپ نے آگے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن کے لیے ویلکم ٹو دا بزنس اپرچونٹی، یو آر لکی انف ٹو بی اے پارٹ آف ورلڈز لارجسٹ ایلوویرا برانڈ۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آپ ایک دنیا کے سب سے بڑے ایلوویرا برانڈ کے ساتھ، ایک سب سے بڑے ایلوویرا کمپنی کے ساتھ، یو ہیو بیکم اے بزنس آنر، یو آر بزنس پارٹنر۔ آپ ایک پوری فلیکسیبلٹی کے ساتھ، پوری ٹائم فریڈم کے ساتھ یہاں پہ کام کر رہے ہوں گے، اور اٹس اے بگ پریویلیج۔ سب سے پہلے یہ کچھ سٹیپس ہیں جو میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آئی ول بی ایکسپلیننگ۔ یہ نمبر 1 2 نمبر 12 یہ سارے پوائنٹس ہیں جو میں، جس میں سے ہاف جو ہے میں آج مینشن کروں گی، اور جو باقی کے ہاف ہیں وہ ان کو میں نیکسٹ ٹائم کروں گی، ٹھیک ہے۔ سو کامن ٹرم سب سے پہلے میں ایکسپلین کر دوں، پراسپیکٹس کس کو کہتے ہیں؟ پراسپیکٹس وہ ہوتے ہیں جو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ اپنا بزنس آفر کرتے ہیں یا اپنی پروڈکٹ آفر کرتے ہیں، اور ان کو انفارمیشن وغیرہ دیتے ہیں، اور آپ ان کو کنورژن کی طرف لے کے آتے ہیں۔ لیڈ اس کو کہتے ہیں جو آپ کے پوٹینشیل کسٹمر ہو، یا ایک پوٹینشیل کیا کہتے ہیں ٹیم ممبر بن جائے، اس کو کہتے ہیں لیڈ، یعنی کہ جس میں پوٹینشیل ہو کہ وہ آگے جا کے شاید آپ کو جوائن کر لے یا آپ سے کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ بائی کر لے، تو اس کو کہتے ہیں لیڈ۔ اس کے بعد ہے اپ لائن۔ اپ لائن جس بندی نے آپ کو یا جس بندے نے آپ کو اسپانسر کیا ہے، ہی اور شی از یور اپ لائن۔ جس کو آپ اسپانسر کریں گے وہ آپ کی ڈاؤن لائن ہے۔ کراس لائن اس کو کہتے ہیں لائک جس طرح آپ کے بردر سسٹرز ہوتے ہیں، اسی طرح یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے اپ لائن کے دوسرے ڈائریکٹ ڈاؤن لائنس ہیں، دے آر کالڈ کراس لائنس۔ وارم مارکیٹ کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ جن کو آپ جانتے ہیں، دے آر یور وارم مارکیٹس، اینڈ وہ لوگ جن کو آپ نہیں جانتے، دے آر ٹوٹلی اسٹرینجرس، دے آر یور کولڈ مارکیٹ۔ DMO is daily method of operation. It's a daily activity that we do in network marketing. سب سے پہلے آپ نے جو اسٹیپ ہے اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے سارے ریلیونٹ گروپس میں، یہ سارے پلیٹ فارمز جن کی میں نے تصویریں بنائی ہوئی ہیں، ان جگہوں پہ جتنے بھی ہمارے گروپس ہیں، پیجز ہیں، چینلز ہیں، ان سب کو آپ نے جوائن کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اس میں اس کا پارٹ بننا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ڈسکور فار ایور کے نام سے ایپلیکیشن ہے جس کا لوگو میں نے یہاں پہ پیسٹ کیا ہوا ہے۔ اس ایپلیکیشن کو بھی آپ لوگوں نے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھنا ہے۔ اس ایپلیکیشن میں فار ایور کی طرف سے بہت سارا ٹریننگ مٹیریل ان انگلش لینگویج، PDFs اینڈ ویڈیوز، سارا کچھ اویلیبل ہے۔ یہ ساری اپلیکیشنز جو ہیں آپ کے پاس آلریڈی ڈاؤن لوڈڈ ہوں گی، نہیں ہوں گی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ فار ایور ایپ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ڈسکور فار ایور کے نام سے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، بے شک آپ کا اینڈرائڈ ہے، بے شک آپ کا آئی فون ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ ایپس ہیں جو آپ کو ڈاؤن لوڈ کر لینی چاہیے اپنے موبائل میں، بیکاز یہ آپ کے ان فیوچر یوز ہوتی ہیں۔ ان شارٹ، کیپ کٹ اور کینوا، یہ تینوں جو ہے ایڈیٹنگ ایپس ہیں، فار ویڈیوز، فار فوٹوز، فار کولاجز، فار پریزنٹیشنز، فار میکنگ بزنس پوسٹرز، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں جو آپ کنٹینٹ پوسٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں بزنس کے بارے میں، پروڈکٹس کے بارے میں، اس میں آپ کی یہ ایپس جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسکرین ریکارڈر از فار اسکرین ریکارڈنگ، اگین بہت کام کی چیز ہے۔ آپ میرے پاس جو تھا میں نے اس کی تصویر یہاں پہ پوسٹ کی ہوئی ہے، آپ کوئی بھی اسکرین ریکارڈر اپلیکیشن اپنے ایپ اسٹور سے سیو کر سکتے ہیں۔ فاسٹ VPN، یہ وہ VPN کی ایپلیکیشن ہے جو میرے موبائل میں ہے، سو اس لیے میں نے یہی ریکمینڈ کی ہے، بیکاز اٹ ورکس ویری ویل ان پاکستان، کیونکہ پاکستان میں آپ کو ویب سائٹ کھولنے کے لیے VPN یوز کرنا پڑتا ہے۔ ناٹ فار دا پیپل ہو آر آؤٹ سائڈ، ان کو تو VPN کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے بعد ری پوسٹ میں جو میرے پاس ہے اس کا میں نے سمبل یہاں پہ، اس کا لوگو میں نے یہاں پہ پیسٹ کیا ہوا ہے، بٹ آپ کوئی بھی ری پوسٹ ایپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں، اس کا طریقہ میں نے اپنے چینل میں ایک ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ آپ انہی پرنسپلس کو یوز کرتے ہوئے کوئی بھی ری پوسٹ ایپ یوز کر کے جو ہے وہ انسٹاگرام سے کوئی بھی ویڈیو، کوئی بھی ریل جو آپ کو پسند آ رہی ہو، یو کین جسٹ سیو اٹ ان یور آن موبائل، یو کین یوز اٹ and you can even change it accordingly and post it on your profiles as well. اب سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے جو آپ کو بزنس میں آنے کے بعد
اپنی کریکٹ کرنی ہے یا ٹھیک کرنی ہے یا چیک کرنی ہے اور رکھنی ہے ہمیشہ کے لیے ٹھیک، وہ ہے آپ کا مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے، مائنڈ سیٹ ایک ہماری نیٹ ورک مارکیٹنگ میں، ڈیجیٹل نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ کا مائنڈ سیٹ از دا بیسک تھنگ. جب تک آپ کا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ جتنا مرضی ہارڈ ورک کر لیں گے آپ کو ریزلٹس نہیں ملیں گے. تو مائنڈ سیٹ آپ کا کیسا ہونا چاہیے؟ ویسے تو اس پہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس سے ریلیٹڈ میری کچھ ٹریننگز بھی پڑی ہوئی ہیں میرے چینل پہ، یو کین آلسو واچ دیم اگر آپ ڈیٹیل میں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے. بٹ یہاں پہ میں 2-4 پوائنٹس فار دا نیو اسٹارٹرز بریفلی بتاؤں گی کہ لرننگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے آپ کا ہمیشہ. اور لرننگ ایٹیٹیوڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بزنس میں انٹر ہو گئے ہیں تو آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کا دماغ ہر وقت کھلا ہونا چاہیے ٹو لرن اسکلس، ٹو لرن نیو اسٹف، ٹو لرن بزنس، ٹو لرن دا ٹپس اینڈ ٹرکس، ٹو لرن آل دا ڈیجیٹل اسکلس، کمیونیکیشن اسکلس. ٹھیک ہے، جو چیز آپ کو جہاں سے، جس بندے سے، جونیئر سے، سینئر سے، جس سے بھی ملے لرن کرنے کو، ویب سائٹ سے، آپ نے ان کو لرن کرنا ہے. آپ کا لرننگ ایٹیٹیوڈ ہوگا تو یو ول آلویز بی ریڈی ٹو grasp stuff that can be very very helpful for your business future. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو میں ایک چیز یہاں پہ مینشن کرتی چلوں کہ ٹیک دا ٹریننگز ویری 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 سیریسلی. ٹھیک ہے، ٹریننگز کو اگر آپ سیریسلی نہیں لیں گے، آپ نے کہیں باہر جانا ہے آپ ٹریننگ نہیں لے سکتے، آپ شادی میں بیٹھے ہوئے آپ ٹریننگ نہیں لے سکتے، آپ کے گھر میں کوئی پارٹی آپ ٹریننگ نہیں لے سکتے. اگر اس طرح کے ایکسکیوزز کی وجہ سے آپ ٹریننگز مس کرتے رہیں گے تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو لرن مینی مینی تھنگس، یو ول بی ایٹ لاس. ٹھیک ہے، تو ٹریننگس کو سیریسلی لینا ہے. بہت ہی کوئی مسئلہ ہو تو چلو ٹھیک ہے، بٹ ٹریننگز مس نہیں کرنی. جو لائیو ہیں اور جو ریکارڈڈ ہیں، جو آپ کے اپ لائنز آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کو واچ کریں، ان پہ آپ کو ٹیگ کرتے ہیں، ان کو بھی آپ نے سیریسلی دیکھنا ہے. صرف اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پروٹوکول نہیں پورا کرنا، آپ نے اس کی فارمیلٹی نہیں پوری کرنی، آپ نے اس کو سیریسلی دیکھنا ہے. لرننگ ایٹیٹیوڈ کی یہاں پہ میں بڑی سمپل اگزامپل دوں گی کہ ہم لوگ چھوٹے ہوتے، لائک موسٹ آف ہیئر آر پیپل ہیئر آر فیمیلس. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ چھوٹے ہوتے جب لوگ کچن میں جا کے دیکھتے ہیں، ہم ہمیشہ بچپن سے اپنی امیوں کو، اپنی مدرس کو کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کچن میں کام کر رہی ہیں، کچن کا کام کر رہی ہیں، کوکنگ ہے، کلیننگ ہے، جو بھی ہے وہ ہم لوگ ان کو ہمیشہ بچپن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک ہم لوگ کچن میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ٹائم گزارتے ہیں ود آور مدرس وائل دے آر ورکنگ. مگر ہمیں اس سے کبھی بھی وہاں پہ اتنے سال روز کا روز جانے سے ہمیں نہ کوکنگ آتی ہے، نہ کلیننگ آتی ہے، نہ کچن کی دوسری چیزیں ہم سیکھتے ہیں، کوئی کام بھی ہم نہیں سیکھ پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک لرننگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وہاں پہ نہیں جا رہے ہوتے، ہم ایک کیجول ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جاتے ہیں، صرف باتیں کرنے جاتے ہیں، صرف کھانا کھانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو آپ کا لرننگ ایٹیٹیوڈ کا موڈ ہو جاتا ہے آن، اور پھر آپ جاتے ہیں کچن میں ایک لرننگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میری امی کیا پکا رہی ہیں، کیسے پکا رہی ہیں، میں سارے طریقے دیکھ لوں، میں سارے ٹپس پوچھ لوں، میں سارے ٹرکس دیکھ لوں، میں ساری چیزیں دیکھ لوں کہ برتن کیسے رکھ رہی ہیں وہ. ٹھیک ہے، کٹنگ کیسے کر رہی ہیں وہ، فریج میں کون سی چیزیں رکھنی ہیں، کوکنگ میں کون سے سٹیپس ہیں، کون سے انگریڈینٹس ہیں، کیا کروں گی تو میرے کھانا خراب ہو جائے گا، کیا کروں گی تو ایکسٹرا اچھا بن جائے گا. یہ ساری چیزیں ہم لوگ آنکھیں، ناک، کان سب کچھ کھول کے کچن میں انٹر ہوتے ہیں ود اے لرننگ ایٹیٹیوڈ. اور ہم تھوڑے سے عرصے میں کتنی چیزیں سیکھ جاتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ ہمیں ہوتا ہے کہ بعد میں جب شادی ہو جائے گی تو پھر ہمیں بعد میں یہ چیزیں کوئی بتانے والا نہیں ہوگا تو ہم ابھی سیکھ لیں. تو یہ ہے ایک ایگزامپل لرننگ ایٹیٹیوڈ کی کہ یہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ پہلے ساری زندگی گزار لیتے ہیں کچن میں آتے ہوئے، کبھی آپ کچھ نہیں سیکھتے اس سے. مگر وہ تھوڑا سا عرصہ شادی سے پہلے جب آپ لرننگ ایٹیٹیوڈ آن کر کے گھستے ہیں کچن میں اور اپنی امی کو آبزرو کرتے ہیں تو آپ کیا کیا کچھ سیکھتے ہیں یہ آپ خود جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے کہ بی پیشنٹ. ٹھیک ہے، ٹیک یور ٹائم اینڈ لیٹ دا بزنس ٹیک اٹس ٹائم. آپ کو بھی ٹائم لگے گا اور بزنس کو بھی ٹائم لگے گا ٹو گرو اینڈ ٹو اسٹیبلش، ٹو بیکم اسٹرانگ. ٹھیک ہے، تو آپ نے پینک نہیں کرنا، جلدی نہیں مچانی. یہ نہیں کرنا کہ بھئی مجھے تو آئے ہوئے ادھر مہینہ ہو گیا یا ایک ہفتہ ہو گیا یا ایک گھنٹہ ہو گیا اور میرا ابھی تک کوئی پے چیک نہیں بنا، او نو یہ تو میں فیل ہو گئی ہوں، یہ تو میں لوزر بن گئی ہوں، میں اٹس اے فیلئر ٹوٹل. ایسا کچھ نہیں، نہ سوچنا نہ کرنا. ٹیک یور ٹائم. ٹھیک ہے، آپ ایک سیڈ لیتے ہیں، آپ اس کو گملے میں لگاتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ بڑے پیار سے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو جو جو چاہیے، پانی، کھانا،
ہوا، کریکٹ ٹمپریچر، سن لائٹ، کون سے اینگل سے سن لائٹ آنی چاہیے، ہر چیز آپ نے بڑی پرفیکٹ قسم کی رکھ دی تاکہ آپ کا جو وہ سیڈ ہے وہ اچھا سا جو ہے وہ جلدی سے فٹافٹ گرو ہو جائے۔ تو کیا اگر آپ نے آج وہ سیڈ لگایا ہے اور آپ نے اس کو ہر قسم کی آپٹیمل چیزیں بھی دے دی ہیں گروتھ کے لیے، تو کیا آپ اگلے دن جب سو کے اٹھیں گے تو وہاں پہ آپ کو درخت بنا ہوا نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا نا، وہ وہیں کا وہیں سیڈ اندر ہی دبا ہوگا ابھی تک مٹی کے اندر، یا شاید ایک چھوٹا سا اس میں سے اسپراؤٹ باہر آ گیا ہو۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ بیکاز اٹ ول ٹیک اٹس ٹائم۔ تو آپ جتنے مرضی آپٹیمل محنت کر لیں، ٹائم لگا لیں، ایفرٹس لگا لیں، بزنس ٹیکس اٹ ٹائم۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسسٹنٹ سپروائزر بن کے آئے ہیں اور آپ اگلے ہی منٹ میں جو ہے وہ اگلے ہی دن یا اگلے ہی ہفتے میں آپ مینیجر اچیو کر لیں، اور وہ بھی اب کہیں کہ میں نے تو اتنی محنت کر لی ہے، میں نے تو 10 سال کی محنت ہفتے میں کر لی ہے، تو اب مجھے فٹافٹ مینیجر بن جانا چاہیے۔ نو، اٹ ول ناٹ ہیپن لائک دس انٹل اینڈ انلیس آپ بہت سارا پیسہ لگا کے اپنی پوزیشن اچیو کرنے، وہ الگ بات ہے۔ بٹ نارملی حالات میں اٹ ٹیکس ٹائم، آپ کو بھی لرن کرنا ہے، بزنس کو بھی گرو کرنا ہے، ایوری تھنگ ول گو اسٹیپ بائی اسٹیپ، سو بی پیشنٹ، اینڈ جلدی نہیں مچانی، ٹینشن نہیں لینی نہ دینی۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو اپنے ذہن میں جو ہے وہ بتا کے رکھیں، آپ ایک جاب نہیں کر رہے، آپ ایک بزنس کا پارٹ بن رہے ہیں، بزنس آنر ہیں، آپ نے اپنا بزنس خود کھڑا کرنا ہے اپنے پاؤں پہ۔ اٹ از جسٹ اے بیبی رائٹ ناؤ، اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو گرو اینڈ دین اٹ ول اسٹینڈ آن اٹس فیٹ۔ بی پرسسٹنٹ۔ ٹھیک ہے، پرسسٹنس، کنسسٹینسی، دے آر دا کیز ٹو سکسیس ان نیٹورک مارکیٹنگ۔ آپ بے شک روز 5 منٹ دیں، بے شک 5 گھنٹے دیں، بٹ ڈیلی آپ نے اپنے بزنس کو ٹائم دینا ہے۔ ڈیلی آپ نے اپنی پروفائلز کو، اپنے پراسپیکٹس کو، اپنی ٹیم کو، اپنے کام کو ٹائم دینا ہے۔ جس دن ٹائم نہ ہو اس دن تھوڑا دے دیں، جس دن ٹائم زیادہ ہو اس دن زیادہ دے دیں، بٹ کوشش یہ کریں، آپ کی یہ مسٹ کوشش ہونی چاہیے۔ میرے پاس میری ٹیم میں ایسے لوگ ہیں تو جو بھی ہو جائے، جو بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی ایسا دن ان کا نہیں گزرتا جس میں وہ اپنے بزنس کو ٹائم نہ دیں، بزنس کی ایکٹیویٹیز نہ کریں۔ تو جب تک آپ پرسسٹنٹ نہیں ہوں گے آپ کو ریزلٹس نہیں ملیں گے۔ اس کی سمپل اگزامپل ہے کہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، سمندر بنتا ہے، اور وہ سونامی بھی لے کے آ سکتا ہے، اتنا بڑا وہ بن سکتا ہے۔ تو آپ کا وہ قطرہ قطرہ جو ہے ڈیلی بیسس کا ایک قطرہ آپ کا اس سمندر میں ایڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ آسک کویشچنز اینڈ سرچ فار دا آنسرز یور سیلف ٹو۔ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میرے سے لوگ کویشچنز پوچھتے ہیں، میرے ٹیم ممبرس چیزیں پوچھتے ہیں، سیکھتے ہیں، بیکاز اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو وہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہچکچانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، مجھ سے پوچھیں۔ ٹھیک ہے، میرے آپ کی اپ لائن جو ہے ان سے پوچھیں، ہماری جو میڈم ہیں ان سے پوچھیں، جس سے آپ نے جو پوچھنا ہے پوچھیں۔ اسٹارٹ اپنی اپ لائن سے کریں اور پھر آہستہ آہستہ اوپر کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو آپ کا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ آپ کی اپ لائن سے ہی ہوتا ہے۔ مگر یہ کہ آسک کویشچنز، یہ نہیں کہنا کہ بھئی مجھے کوئی کچھ بتائے گا تو میں کچھ کروں گی ورنہ تو میں نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ اپ لائنز بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے پاس ان کی پوری پوری ٹیمز ہوتی ہیں جن کو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے، انہوں نے اپنا کام بھی کرنا ہوتا ہے، ان کے باقی لائف کی رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی ان سے دیر سویر ہو جاتی ہے کویشچنس کو آنسر کرنے میں یا آپ لوگوں کو اسٹیپس بتانے میں۔ سو اٹس ٹوٹلی اوکے، اتنی اسپیس سب کو دیں اور ان سے خود پوچھنا کہ میں نے نیکسٹ کیا کرنا ہے، یا اس چیز کا کیا مطلب تھا، یا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اور جو بھی آپ کو ایشو آتا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کو خود بھی اس کا آنسر سرچ آؤٹ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ آپ کے پاس گوگل ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس یوٹیوب ہے، جو کہ بھرا ہوا ہے ٹیوٹوریل سے، جو کہ بھرا ہوا ہے انفارمیشن سے، جو کہ بھرا ہوا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر کانٹینٹ سے، اور اس کے بارے میں بہت بہت ساری نالج اور ڈیٹیلز اور آنسرز اور سولوشنز آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں۔ آپ جو چیز خود پڑھتے ہیں نا، خود سرچ آؤٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو کبھی نہیں بھولتے۔ تو کوئی مسئلہ آ جاتا ہے ایڈیٹنگ میں، کوئی ویب سائٹ کا مسئلہ ہے، کوئی پروفائل کا مسئلہ ہے، کوئی انسٹاگرام کا مسئلہ ہے، کوئی بزنس کا مسئلہ ہے، چلو بزنس والی چیزیں تو آپ کو گوگل پہ سرچ کرنے سے شاید نہ ملیں، مگر اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کے آنسرز خود سرچ کیا کریں۔ میک اٹ اے ہیبٹ، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ یہ نہیں کہ جب تک میں نے تو کویشچن پوچھا تھا، اب جب تک میرا اپ لائن مجھے جواب نہیں دے گا میں بیٹھی رہوں گی، میں نے تو ہلنا بھی نہیں اپنی جگہ سے۔ یہ والا ایٹیٹیوڈ آپ کو نا بالکل بھی فائدہ نہیں پہنچانے والا۔ اس کے علاوہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ڈونٹ ٹیک یور بزنس فار گرانٹیڈ۔ اپنے بزنس کو سیریسلی لینا ہے، اپنے بزنس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا۔ آپ نے پیسے لگائے ہیں، آپ نے گولز آپ کے ذہن میں تھے، آپ کے کچھ ڈریمز تھے جس کی وجہ سے آپ اس بزنس میں آئے ہیں، ان گولز کو اچیو کرنا ہے۔
یہ بزنس اپرچونیٹی ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے، یہاں پہ لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہوئی دیکھی ہیں میں نے، میری اپنی زندگی بہت پازیٹیولی بدلی ہے یہاں پہ آنے کے بعد، اور یہ ایک ایسی اپرچونیٹی ہے جیسی آپ کو دوسری اور کہیں نہیں ملنے والی، یہ بات آپ لوگ سمجھ لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اس اپرچونیٹی کو ویسٹ نہیں کرنا، یوز اٹ and earn as much money as you want to and achieve as much goals as you want to. Don't waste it. Don't take it for granted. مائنڈ سیٹ جب آپ کا ٹھیک ہو جائے گا نا، ساری نیگیٹیوٹی اس میں سے نکل جائے گی، سارے شک و شبہات نکل جائیں گے، سارے خوش فہمیاں نکل جائیں گی، تو نیکسٹ چیز آپ نے جو کرنی ہے وہ آپ نے اپنا ایک گول بورڈ بنانا ہے، آپ کے کلیئر اور ویل ڈیفائنڈ کلیئر گولز ہونے چاہیے آپ کے دماغ میں، ایک رجسٹر پکڑ کے آپ نے اس میں اپنے شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم گولز لکھنے ہیں سب سے پہلے، ان میں سے شارٹ ٹرم گولز وہ ہوتے ہیں جو آپ تھوڑا جلدی اچیو کر سکتے ہیں ود ان فیو منتھس ود ان ایئر، اور لانگ ٹرم گولز وہ ہوتے ہیں جن کو کچھ سال لگتے ہیں، لائک گھر بنانا ہے یا گاڑی خریدنی ہے، یہ وہ چیزیں جن کو ٹائم لگتا ہے۔ اب ان میں سے جو شارٹ ٹرم گولز ہیں نا، اس کا آپ نے بنانا ہے ایک گول بورڈ، ایک چارٹ پیپر پہ، ایک پیپر پہ، ایک بورڈ پہ، جو بھی آپ کے پاس ہے اس پہ اچھا سا پیارا سا آپ نے گول بورڈ بنانا ہے، اپنے گولز وہ 1 ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 15 ہیں، وہ آپ نے لکھنے یا ڈرا کرنے ہیں یا پیسٹ کرنے ہیں، میک اٹ کلرفل، بیوٹیفل، اٹریکٹیو، اور اس کو آپ نے اپنے گھر میں ایک کونا مخصوص کر لینا ہے جہاں پہ آپ اپنے بزنس کی چیزیں پوسٹ کریں، یا اپنے موبائل میں یا اپنے لیپ ٹاپ میں جس کو آپ روز کھولتے ہیں، اس کے ڈیسک ٹاپ پہ یا اس کی وال پیپر پہ آپ یہ چیزیں لگا لیں، تاکہ آپ کو یہ ہر وقت نظر آتا رہے کہ وہ کیا گولز تھے جس کو سوچ کے میں نے یہ بزنس جوائن کیا تھا، اور آپ کی موٹیویشن جو ہے نا وہ زیادہ رہے، اس لیے کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ جب جوائن کرتے ہیں، ہم ایز اے بزنس آنر جوائن کرتے ہیں تو ہمارے سر پہ کوئی ڈنڈا نہیں ہوتا، ہماری موٹیویشن، ہمارا ڈنڈا ہم خود ہوتے ہیں، تو آپ اپنے گولز کو جب دیکھتے رہیں گے تو آپ کا ڈنڈا جو ہے وہ سلامت رہے گا اور آپ کی موٹیویشن جو ہے وہ زندہ رہے گی، اینڈ یو ول کیپ آن ورکنگ، اور ایلس کیا ہوگا کہ آپ لیزینس میں پڑ جائیں گے، پروکراسٹینیشن میں پڑ جائیں گے، اینڈ یو ول فیل۔ تو یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں، گولز اپنے سامنے رکھیں۔ فرسٹ اسٹیپ ٹو مینیجر آپ کو پی ڈی ایف مل چکا ہوگا، ابھی تک نہیں ملا تو آپ کی اپ لائن دے دے گی، نہیں دیا اس نے تو آپ اس سے خود مانگ لیں یا میرے سے بھی مانگ سکتے ہیں، یہ ایک بہت 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 امپورٹنٹ پی ڈی ایف ہے فار آور بزنس۔ شور کے لیے سوری، میری چھوٹی بیٹی میرے گود میں ہے اس وقت، آئی ایم ریکارڈنگ along with holding her in my lap۔ اچھا، تو فرسٹ اسٹیپ ٹو مینیجر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ پی ڈی ایف آپ کو کمپنی پرووائڈ کرتی ہے، اس میں آپ کو مارکیٹنگ پلان بڑے اچھے سے دیا گیا ہے، ایزی ورڈز میں جس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں آسانی سے۔ اس کو شیئر، اس کو سیو کر لیں اپنے پاس، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے فردر جب آپ کی ٹیم سٹارٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، اور اس کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے، اس میں مارکیٹنگ پلان کے علاوہ بھی بہت ساری بزنس سے امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ لکھی ہوتی ہیں، ان کو آپ نے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، جو چیز سمجھ نہ آئے اپنے اپ لائن سے پوچھنی ہے، مگر یہ جو ہمارا پی ڈی ایف ہے فرسٹ اسٹیپ ٹو مینیجر، اٹ از ویری 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 امپورٹنٹ، اینڈ یہ سب سے پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس میں ہی ہو ڈو یو نو لسٹ کا بھی ذکر ہے۔ ہو ڈو یو نو لسٹ کیا ہوتی ہے؟ ہو ڈو یو نو لسٹ ان لوگوں کی لسٹ ہوتی ہے جن کو آپ یو نو، جن کو آپ نو کرتے ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے لوگ آپ کی جو وارم مارکیٹ ہے اس کو کہتے ہیں ہو ڈو یو نو لسٹ۔ آپ نے ان سب لوگوں کی جو آپ کی وارم مارکیٹ ہے ایک لسٹ بنانی ہے، اپنے اسی بزنس کے رجسٹر میں جس پہ گولز لکھے تھے اسی پہ آگے بنائیں اپنی ہو ڈو یو نو لسٹ، اس میں اپنا موبائل پکڑیں، اپنا فیس بک پکڑیں، اپنا انسٹاگرام پکڑیں، جون سا بھی سوشل میڈیا ہینڈل یوز کرتے ہیں اس کو پکڑیں، اس میں جتنے کانٹیکٹس ہیں ان سب کے نام لکھ دیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ آپ کے آؤٹ آف فیملی لوگ ہیں، چاہے وہ فرینڈز ہیں، کولیگز ہیں، نیبرز ہیں، ہلکے پھلکے جاننے والے ہیں، کوئی بھی ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، میلز ہیں، فیمیلز ہیں، ینگ ہیں، اولڈ ہیں، ڈز ناٹ میٹر، ان سب کے نام لکھیں، ان کے آگے چھوٹا موٹا کمنٹ ڈالنا ہے ان کے بارے میں تو آپ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لائک وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دیم، کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی ہاؤس وائف ہے یا کوئی سنگل مدر ہے یا کوئی جو ہے وہ بزنس کر رہا ہے آلریڈی، جو بھی آپ نے اس پہ لکھنا ہے کہ یہ میری جاننے والے ہیں یا ان کو یہ تھا ان کو وہ تھا، آپ نے اپنے لیے اس بندے سے ریلیٹڈ جو چیز امپورٹنٹ ہے آپ کو لگتی ہے، یو کین رائٹ ان نوٹ اور کمنٹ سیکشن۔ اسی طرح پھر آپ نے نیکسٹ کالم بنانا ہے آفرڈ بزنس اور ناٹ، آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ آپ نے ان کو آفر بزنس کیا ہے کہ نہیں کیا،
جیسے جیسے ٹائم گزرے گا، جن جن لوگوں کو آپ بزنس آفر کرتے جائیں گے ان کے آگے آپ ٹک کرتے جائیے گا. اور رسپانس یہ ہے کہ جب آپ نے آفر کیا ان کو بزنس، تو ان کا رسپانس کیا تھا. ٹھیک ہے، جو لوگ پازیٹیو لگیں گے ان کو گرین لیبل کر دیں، جو آپ کو کہیں گے کہ جی صاف صاف انکار کر دیں گے کہ ہم نے نہیں کرنا، ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ان کو ریڈ لیبل کر دیں، ان کو آپ نے پھر نہیں چھیڑنا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سوچ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یا ہم پیسے اکٹھے کر کے بتائیں گے، ان کو یلو یا اورنج لیبل کر دیں کہ وہ ویٹنگ پہ ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں لیبلنگ کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان فیوچر جب آپ نے لوگوں کو فالو اپ کرنا ہوتا ہے تو اس میں جو لوگ گرین لیبل ہوں گے ان کو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ انٹرسٹڈ تھے، ان کو ہم دوبارہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اس وقت جو مسئلہ تھا ختم ہو گیا، تب آپ جوائن کرنے کے لیے آ جائیں. اسی طرح یلو والے لوگوں کو بھی آپ دوبارہ فالو اپ کریں گے اور ان کو تھنکنگ والے فیز سے نکال کے گرین والے فیز میں لے کے آئیں گے. جو ریڈ لوگ ہیں جنہوں نے صاف انکار کر دیا ان کو آپ کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. فوڈ یونو لسٹ بیسیکلی آپ کا ایک ریڈی میڈ جو ہے پول آف پیپل ہوتا ہے جن کو آپ اپروچ کر سکتے ہو. جس طرح ہمارا ایک ریڈی ٹو کوک اینڈ ایٹ میل ہوتا ہے، جس طرح ہم مارکیٹ میں ملتے ہیں، یہ ہمارے لیے وہی کام کرتا ہے. ہم نے اس کو بڑے وائزلی یوز کرنا ہے، اس کو ہم نے ویسٹ نہیں کرنا. ابھی آپ نے صرف لسٹ بنانی ہے، ابھی آپ نے ان لوگوں کو اپروچ نہیں کرنا جب تک کہ آپ پراسپیکٹنگ کے بارے میں نہیں پڑھ لیتے. جب آپ آگے پراسپیکٹنگ کی ٹریننگ دیکھ لیں گے، پراسپیکٹنگ کے پی ڈی ایفس آپ کو مل جائیں گے، ان کو پڑھ لیں گے، ان کو سمجھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے ان طریقوں کو یوز کرتے ہوئے، ان اسٹریٹجیز کو یوز کرتے ہوئے اپنے فوڈ یونو لسٹ کے لوگوں کو بزنس آفر کرنا شروع کرنا ہے 1 by 1. ٹھیک ہے، اس سے پہلے نہیں آپ نے ان کو چھیڑنا جب آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی، اور ایلس یو ول برن یور پراسپیکٹس. ہم نے ویسٹ نہیں کرنے. آگے آتا ہے جی پیج سیٹنگ. پیج سیٹنگ آپ نے اس پہ ٹریننگز آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی. مائشہ کی بھی ہیں، زینب طاہر کی بھی ہے پیج سیٹنگ کے اوپر ایک ٹریننگ. ٹھیک ہے، یہ آپ کو آپ کی اپلائنس جو ہیں وہ ٹیگ کریں گی. آپ اس میں دیکھیں گے کہ آپ نے جو ان سے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یوز کرنا ہے اس پہ آپ نے اپنا پیج کیسے بنانا ہے. موسٹلی پیپل یوز انسٹاگرام، اس کے بعد پیپل یوز فیس بک، کچھ لوگوں کے یوٹیوب چینلز بھی ہوتے ہیں، ٹک ٹاک کے بھی اکاؤنٹس ہوتے ہیں، کچھ لوگ لنکڈ ان پہ بھی کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ملٹیپل پلیٹ فارمز یوز کرتے ہیں. اٹس آل یور چوائس. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہاں پہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو پچھلا پیج تھا، جو ہمارا پرسنل پیج تھا، کیا ہم اسی کو بزنس پیج بنا دیں؟ ٹھیک ہے، تو یس، آپ اس کو ٹوٹلی بنا سکتے ہیں. آپ چاہیں تو نیا پیج بھی بنا سکتے ہیں، چاہے تو پرانا پیج بھی یوز کر سکتے ہیں. اگین اٹس یور چوائس. مگر اگر آپ اپنے پرسنل پیج کو بزنس میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو میک شور کہ اس کو پبلک کرنے سے پہلے اس پہ سے اپنی ساری پرسنل لائف کی تصویریں، پکچرز، انفارمیشن سب ڈیلیٹ کر دیں. بیکاز پبلک ہو جائے گا تو پھر پبلک کی پوری ایکسیس ہوگی، پھر وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں. تو اپنی پرسنل چیزیں ڈیلیٹ کر کے آپ اس پرانے پیج کو پبلک کر کے اپنا بزنس پیج بنا سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پرانا پیج ہے اس پہ آلریڈی کچھ فالوورز ہوتے ہیں، کچھ فرینڈز ہوتے ہیں آپ کی لسٹ میں. آپ جو ایک مطلب کہ آپ کے پاس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آلریڈی موجود ہیں آپ کا کنٹینٹ دیکھنے کے لیے. تو یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹارٹ فرام زیرو. بٹ اگر آپ چاہیں کہ آپ نے الگ پیج بنانا ہے، اگین یو کین ڈو دیٹ، اٹس ٹوٹلی اوکے. ٹھیک ہے، اس پہ زیرو سے آپ کو اسٹارٹ کرنا پڑے گا. میں نے بھی زیرو سے ہی اسٹارٹ کیا تھا. بٹ یہ کہ اس میں آپ ان لوگوں کو انویٹیشن بھیج سکتے ہیں پیج بنانے کے بعد جن کو آپ بزنس میں آفر کرنا چاہتے ہیں یا بزنس دکھانا چاہتے ہیں. اور جن لوگوں کو نہیں دکھانا چاہتے ان کو آپ اس اکاؤنٹ سے باہر رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح نیو پیج بھی آپ ٹوٹلی بنا سکتے ہیں. جو بھی پیج، جو بھی پلیٹ فارم یوز کریں اس پہ اپنی ایک بایو لکھیں. اس میں آپ کا پیج پبلک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے ڈیلی کنٹینٹ ڈالنا ہے، ایکٹیویٹی ٹریکر بنانا ہے، اس کے مطابق آپ نے کنٹینٹ ڈیلی کا ڈیلی پوسٹ کرنا ہے. اس پہ ایک فارم بنا کے وہ لگانا ہے اور ایک واٹس ایپ لنک اپنا پرووائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، فارم جو ہے گوگل فارم کی میں نے طریقہ جو ہے وہ اپنی چینل کے اوپر ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، ایکسپلین کیا ہوا ہے اسکرین ریکارڈنگ کے ساتھ کہ ہاؤ ٹو میک یور فارم. ٹھیک ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور اپلیکیشن یوز کرنی ہے وہ میکنگ فارم، تو آپ وہی پرنسپلز اپلائی کرتے ہوئے کسی دوسرے ایپ سے بھی فارم بنا کے اس کا لنک پیسٹ کرتے ہیں اپنی بایو میں. اگین واٹس ایپ لنک کی ٹیوٹوریل بھی میں اپنے یوٹیوب چینل پہ پوسٹ کر دوں گی. یو کین سی کہ ہاؤ ٹو میک یور واٹس ایپ لنک. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جگہ جگہ اپنا نمبر نہیں دینا پڑتا. یو جسٹ پیسٹ یور لنک کہ بھائی جس نے مجھے کانٹیکٹ کرنا ہے، جس نے مجھے ڈائریکٹ میسج کرنا ہے، ڈی ایم کرنا ہے، وہ مجھے اس لنک پہ کلک کرے اور میرے وہ آپ کے چیٹ باکس میں وہ بندہ آ جاتا ہے جب وہ کلک کرتا ہے اس لنک کو. تو واٹس ایپ لنک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا نمبر پبلک نہیں کرنا پڑتا. ٹھیک ہے،
جہاں جہاں آپ نے آگے پوسٹ کرنی ہے وہاں پہ یو کین جسٹ گیو یور فارم اور یو کین گیو یور واٹس ایپ لنک اینڈ پیپل کین ریچ یور واٹس ایپ ان نو ٹائم. ٹھیک ہے. اب آپ کی جو بایو پہ آپ کا نام ہے کوشش کریں کہ وہ آپ کا ہی نام ہو. ٹھیک ہے. یہاں سامنے میں نے اپنی اگزامپل دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ ڈی پی میں آپ کی ہی شکل ہو. اگر آپ پردہ کرتے ہیں نہیں دکھانا چاہتے تو کسی اور انسان کی پکچر گوگل کر کے جس میں سائڈ پوز دکھایا ہوتا ہے یا اس طرح کا کچھ بھی, یو کین جسٹ پوسٹ اے ہیومن پکچر. ڈونٹ پوسٹ اینی کیٹ اور ڈاگ اور اینی کارٹونز اور اینی اسٹف لائک دیٹ اور اینی سیلیبریٹی کی شکلیں نہیں لگانی, کیونکہ آپ لوگوں کو جب دیکھیں گے آ کے لوگ آپ کی پروفائلس کو دیکھیں گے تو اگر آپ نے اپنی انفارمیشن لگائی ہوگی, اپنا نام, اپنی ڈی پی, تو لوگوں کو آپ پہ ٹرسٹ ہوگا کہ یہ ریئل بندہ ہے, اٹس ناٹ اے روبوٹ. اگر آپ نے ایرے گیرے کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور کوئی فنی سا جو کیا کہتے ہیں فینٹیسی ٹائپ نیم رکھا ہوا ہے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ تو کوئی فیک اکاؤنٹ لگ رہا ہے, یہ تو اصلی ہے ہی نہیں, 2 نمبر ہے. اس لیے آپ کا نیم اور ڈی پی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی بایو میں ایگل اسٹارز ٹیم لکھا ہونا بہت ضروری ہے, بیکاز وی آر ایگل اسٹارز ٹیم ممبر. ٹھیک ہے. ہم لوگ ٹیم ممبرز ہیں ایگل اسٹارز ٹیم کے. آپ کی بایو میں جس طرح میرے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں آپ نے ایگل اسٹارز مینشن ضرور کرنا ہے. اپنا پروفیشنل اسٹیٹس لکھیں. آپ مدر ہیں, ہاؤس وائف ہیں, سنگل موم ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, جابین ہیں, بزنس آنر ہیں, جو بھی آپ ہیں, جس طرح میں نے اپنا لکھا ہوا ہے سامنے, موم, ڈاکٹر اور انٹرپرینور. یہ 3 چیزیں ہوں میں, یہ 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. آپ نے یہ مینشن کرنا ہے کہ آپ کیا کیا ہیں. اس کے علاوہ آپ کا ایم یا آپ کا گول, جیسے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ مائی ایم از ٹو امپاور یوتھ ٹو بیکم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. اس سے آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی کوچنگ پرووائڈ کرتے ہیں یا گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں. اب آپ لوگوں نے حالی فیمیلس کو اگر اپروچ کرنا ہے تو یو کین رائٹ کہ آپ وومن کو امپاور کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کا فوکس مینلی اسٹوڈنٹس پہ ہے تو آپ اپنے ایم میں اسٹوڈنٹس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آئی ایم ٹو امپاور اسٹوڈنٹس اور آئی ایم ٹو امپاور مدرس. آپ نے جس کو بھی کرنا ہے یو کین اسپیسیفکلی رائٹ اٹ. میں نے سب کو کرنا تھا اس لیے میں نے یوتھ لکھا ہوا کہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا فارم لنک, اگین جس کو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے, یہ آپ کی بایو پہ ہونا بہت ضروری ہے. اگین یہ سب چیزیں آپ جب ٹریننگ واچ کریں گے میڈم کی, زینب کی, ان میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلینڈ ہوں گی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ کچھ ایگزامپلز ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کی میں نے پروفائلز کی بایوز یہاں پہ پوسٹ کی ہوئی ہیں. یو کین جسٹ سی اینڈ دے کین ہیلپ یو ٹو میک یور اون بایوز. اس کے بعد آتا ہے کہ آپ نے اپنا ایک ویکلی پلانر بنانا ہے, اپنا ایک کانٹینٹ پلانر بنانا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے منڈے کو کیا پوسٹ کرنا ہے, ٹیوزڈے کو کیا کرنا ہے, ویڈنسڈے کو کیا کرنا ہے, تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے کی ایک ایگزامپل میں نے یہاں پوسٹ کی ہوئی ہے. آپ لوگ چاہیں تو اسی پلانر کو یوز کر سکتے ہیں, چاہیں تو اپنی مرضی سے اپنے حساب سے ڈفرینٹ ڈیز پہ آپ نے کیا کیا پوسٹ کرنا ہے اپنی پروفائل پہ, یو کین ڈو دیٹ. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم سیو ہو جاتا ہے. آپ یہ نہیں سوچتے رہتے کہ بھئی آج ہم نے کیا پوسٹ کرنا ہے یا کل میں کیا پوسٹ کروں گی. آپ نے جو بھی پوسٹ کرنا ہے وہ ایک رات پہلے آپ کے پاس بنا ہوا مٹیریل ریڈی ہونا چاہیے ان یور موبائل, تاکہ آپ اس کو صبح اٹھ کے اپنی پروفائل پہ, اپنے پیج پہ لگا دیں. اگر آپ کے پاس صبح اٹھ کے ٹائم نہیں ہوتا تو ہمارے پاس انسٹاگرام میں اسکیجول کرنے کا بھی آپشن ہوتا ہے, ویئر یو کین اسکیجول یور پوسٹ. یعنی کہ سارا کچھ اپلوڈ کریں, کیپشن لگا دیا, ہیش ٹیگ لگا دیے, کال ٹو ایکشن دے دیا, اور اس کے بعد آپ نے اس کا اسکیجول کیا کہ بھئی یہ میں نے اس تاریخ کو اتنے بجے پوسٹ کرنا ہے, اور آپ نے اس کو سیو کر دیا. تو جب وہ جو آپ نے اسکیجول کیا ہے وہ ٹائم آئے گا تو وہ پوسٹ آٹومیٹیکلی انسٹاگرام اس کو پوسٹ کر دے گی آپ کی پروفائل پہ. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر صبح ٹائم نہیں ہے تو رات کو ہی لگا کے اسکیجول کر کے کہ بھئی صبح 9 بجے یا صبح 12 بجے آپ اس کو پوسٹ کر دیں, اور آپ آرام سے جو ہے وہ سو سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو کانٹینٹ پلانر سے آپ کا ٹائم سیو ہوتا ہے بہت زیادہ. کانٹینٹ جو ہے ڈیلی پوسٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگین وہی قطرہ قطرہ والی بات کہ قطرہ قطرہ جو ہے وہ دریا سمندر بنتا ہے. آپ کی پروفائل پہ لوگوں نے آنا ہے, آپ کی پروفائل پہ لوگوں نے دیکھنا ہے. اگر آپ ڈیلی بیسس پہ پوسٹ لگا رہے ہوں گے, اسٹوریز لگا رہے ہوں گے, اپڈیٹ کر رہے ہوں گے, تو وہ لوگ جب آئیں گے تو ان کو ایک اچھا سا پیج نظر آئے گا جس پہ ان کو بہت ساری اچھی انفارمیشن ریگارڈنگ دا بزنس یا پروڈکٹ مل رہی ہوگی. اگر آپ ہفتے میں ایک دفعہ پوسٹ لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جب لوگ آئیں گے آپ کی پروفائل دیکھنے تو ان کو خالی گھر ملے گا, اور وہ کہیں گے یہ بندہ تو خود ہی نہیں ہوا ہے, میں نے اس کو کیا ہی پوچھنا ہے, تو وہ وہیں سے واپس چلے جائیں گے.
تو ڈیلی کنٹینٹ پوسٹ کرنا ویری امپورٹنٹ. جو کنٹینٹ آپ انسٹاگرام پہ لگاتے ہیں وہی آپ فیس بک پہ بھی پوسٹ کر سکتے ہیں, وہی آپ اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ بھی لگائیں, وہی آپ اپنے دوسرے پلیٹ فارمس پہ بھی لگائیں, تاکہ ایک ہی چیز آپ ہر جگہ یوز کر لیتے ہیں, ہر جگہ کی آڈینس آپ کو دیکھ لیتی ہے, اینڈ آپ کا ٹائم بھی سیو ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر پلیٹ فارم پہ الگ الگ پوسٹ کنٹینٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے. اب یہ کچھ آئیڈیاز ہیں کہ آپ کنٹینٹ میں کیا کیا چیزیں پوسٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی پوسٹ یہ آپ کی شروع کے دنوں میں جو ہونی چاہیے وہ ہے, اس میں آپ نے یہ اناؤنس کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نیو بزنس اسٹارٹ کیا ہے, تاکہ آپ کے دیکھنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ یو ہیو اسٹارٹیڈ سم تھنگ نیو, اور آپ جو ہے وہ ایکسٹرا کیش منی جو ہے وہ ارن کرنا چاہ رہے تھے, جس کے لیے آپ نے یہ بزنس جوائن کیا ہے. اور وہ بھی پھر کیوریوسٹی ان کو بھی ہوتی ہے, اور پھر وہ آ کے آپ سے کویشچنس پوچھتے ہیں, اور آپ کے پاس لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے اچھے سے طریقے سے اس کو پوسٹ کرنا ہے کہ آئی ہیو اسٹارٹیڈ اے نیو بزنس. اس کے سلسلے میں نے کچھ پوسٹرز بنا کے رکھے ہوئے ہیں, جو کہ میں نے زوہاز کلین گروپ میں شیئر کر دیے ہیں. ان پوسٹرز کو یو پیپل کین یوز, اس پہ اپنا نام, اس پہ اپنی تصویر اف یو وانٹ ٹو شیئر ایڈ کر کے یو پیپل کین یوز دیٹ posters, those posters to post about your new business. اس کے بعد بیک سٹوری. آپ اپنی بیک سٹوری کے بارے میں بہت ساری چھوٹی بڑی پوسٹ بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کی بزنس سے پہلے کیا زندگی تھی, یا آپ نے کیا سوچ کے بزنس کو جوائن کیے, آپ کو کیا اسٹرگلس تھی زندگی میں جن کی وجہ سے آپ نے بزنس جوائن کرنے کا سوچا اور آپ نے یہ اسٹیپ اٹھایا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی بیک سٹوری میں آتی ہیں. اگین یو پیپل کین وزٹ مائی پروفائل, اور وہاں پہ آپ کو میری بیک سٹوری کے اوپر بھی پوسٹ ملیں گی. یو کین ٹیک آئیڈیاز کہ آپ کی کیا سٹوری ہے, ٹھیک ہے. موٹیویشنل پوسٹ لگا سکتے ہیں, جو لوگ نیو جوائن کرتے ہیں ان کے پوسٹرز لگا سکتے ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پہ لوگ ڈفرینٹ کنٹریز سے, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے, ڈفرینٹ ایجز کے لوگ یہاں پہ مسلسل جوائن کر رہے ہیں. سو اٹس ناٹ سم تھنگ فیک, اٹس ناٹ سم تھنگ اسکیم. ٹیم کی جو بھی اچیومنٹس اینڈ پروموشنز ہیں جو کہ گروپ میں شیئر ہوتی ہیں, ان کو بھی یو کین پوسٹ, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں, اچیو کر رہے ہیں. پے چیکس جو ٹیم ممبرس کے شیئر ہوتے ہیں ان کو شیئر کریں. متس اباؤٹ یور بزنس جو لوگوں کو لگتے ہیں کہ اسکیم ہے, مینیج نہیں ہو سکتا, پیرامڈ اسکیم ہے, یہ ہے وہ ہے, جو لوگ اس کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں, ہر اس پوائنٹ پہ آپ ایک پوسٹ یا ایک ریل بنا سکتے ہیں جس میں اس میتھ کو آپ بسٹ کرے ہوں گے. دے آر آل آئیڈیاز, ٹھیک ہے. ٹیم ممبر کے ریویوز جو شیئر کیے جاتے ہیں ہمارے گروپس پہ, ان کو آپ پوسٹ کر سکتے ہیں. آپ خود جب پروڈکٹ یوز کریں, یا آپ کا خود کا بزنس ایکسپیرینس کیسا ہے, اپنا خود کا ٹیسٹیمونیل بنا کے وہ پوسٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے بزنس کے بارے میں جو پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں کہ جو فلیکسیبل ہے, فیمیل فرینڈلی ہے, ٹائم فریڈم ہے, وی آر آور اون باس, گھر سے نہیں نکلنا پڑتا, کپڑوں کی ٹینشن نہیں, ٹرانسپورٹیشن کی ٹینشن نہیں, پیٹرول ڈلوانے کی ٹینشن نہیں. یہ سب ٹینشنوں سے پاک آپ گھر میں اپنے بچوں کے اراؤنڈ اپنا بزنس کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں, ہر آپ کا بزنس مینیج ہو رہا ہوتا ہے وداؤٹ ڈسٹربنگ اینی تھنگ. یہ سارے کیا ہیں, ان کے پازیٹیو اسپیکٹس. ان پہ بھی چھوٹی چھوٹی ہر اسپیکٹ پہ الگ الگ آپ لوگ ریلز بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنا لائف اسٹائل, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یو آر ناٹ اے روبوٹ, آپ خود بھی ایک نارمل انسان ہو, آپ بھی باہر جاتے ہو, آپ بھی سیر کرنے جاتے ہو, آپ بھی شاپنگ کرتے ہو, آپ بھی ریسٹورینٹس جاتے ہو. تو اپنا لائف اسٹائل بھی آپ تھوڑا بہت شو کیا کریں, تاکہ لوگوں کو یہ فیلنگ آئے کہ یو آلسو انجوائے لائف اینڈ یو آر اے ریئل پرسن, یو آر ناٹ اے روبوٹ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از دیٹ آن یور بزنس, ٹھیک ہے. اپنے بزنس کو اپنا بچہ سمجھیں. ہمارے بچوں کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہہ دے تو بھی ہم ان سے اتنا ہی سخت قسم کا پیار کرتے ہیں جتنا ہم پہلے کر رہے ہوتے تھے. یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے آپ کے بچے کے بارے میں کوئی شکایت لگائی ہے یا کچھ برا کہا ہے یا اس پہ کوئی الزام لگایا کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو آپ اپنے بچے کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. ایسا کبھی ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا. تو اسی طرح اپنے بزنس کو بھی سمجھیں. یہ بزنس بھی آپ نے اسی طرح سنبھال کے رکھنا ہے, گرو کرانا ہے, جیسے آپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, اپنے پیٹس کے ساتھ کرتے ہیں, اپنے پودوں کے ساتھ کرتے ہیں, اپنی فیوریٹ چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں, اپنی پریشیس آئٹمس کے ساتھ کرتے ہیں. اپنے بزنس کو بھی پریشیس سمجھیں, اور اس کو آپ نے آن کرنا ہے. کوئی بھی آپ کا گھر والے, آپ کا ہسبینڈ, آپ کے پیرنٹس, آپ کے بہن بھائی, آپ کے بچے, جو بھی آپ کے آ کے اس بزنس کے بارے میں آپ کو نیگیٹو باتیں کرے گا, آپ نے اس کو سننا ہی نہیں ہے. بلیو کرنا تو بہت دور کی بات. اپنے اوپر ایک فلٹر لگا لیں کہ آپ کو اس بزنس کے بارے میں کوئی نیگیٹیوٹی اس کے اندر سے گزرنے نہیں دینی. اپنے بزنس سے پیار کرنا ہے. اف یو ول لو
what you do, then you will enjoy it and you will succeed. اپنے بزنس کو آن کریں گے تو آپ کی بات کرنے کے طریقے میں آٹومیٹیکلی ایک لگاؤ، ایک کانفیڈنس، ایک جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ اندر شامل ہو جائے گی، اور آپ ایک بڑے اچھے طریقے سے اپنے بزنس کے بارے میں بات کر سکیں گے. ایگزامپل اس کے لیے کہ جس چیز کا ہمیں بہت شوق ہوتا ہے یا جو چیز ہماری فیوریٹ ہوتی ہے، ہم کتنے ایکسائٹیڈ ہو کے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم خوش ہو کے بتاتے ہیں اس کے بارے میں، اچھل اچھل کے بتا رہے ہوتے ہیں، ایکسائٹمنٹ ہمارے سے سنبھالی نہیں جا رہی ہوتی. وہی ایٹیٹیوڈ آپ کا اس بزنس کے بارے میں ہونا چاہیے. اس کو آپ آن کریں، آپ اس کو جو ہے وہ انجوائے کریں گے اور آپ کو اس سے ریزلٹس بھی ملیں گے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. ابھی کے لیے نیکسٹ ہاف آف دا اسٹیپس ہیں، ابھی آپ یہاں تک پہنچیں جہاں تک میں نے آپ لوگوں کو پہنچایا کانٹینٹ تک. ٹھیک ہے، اپنے پیجز سیٹ کرنے تک، پروفائلز بنانے تک. اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو بھی میں جو پوسٹ کروں گی اس کو بھی دیکھیے گا، اور اس میں نیکسٹ جو اسٹیپس ہیں ان کو بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور پھر اپنے بزنس کو ٹیک آف کر دینا ہے. ٹھیک ہے. if there are any questions you can ask me personally, you can ask your DM uplines also. thank you for now. اللہ حافظ.